اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 2۔ قبول اسلام میں سبقت۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی مشرف با اسلام ہو چکے تھے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے روشناس کروایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے دار ارقم لے گئے۔ محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری اور صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دار ارقم کے دروازے پر ہوئی اور ہم نے ایک ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضرت حمام سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5 غلاموں، 2 خواتین اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ صحیح بخاری۔ دشت ظلمان میں غضب کی تمازات۔ ابو جہل کو جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ ابو جہل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اسے کس طرح گوارا تھا کہ اس کا غلام خاندان اسلام قبول کر لے۔ دوسری طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان ان لوگوں میں سے تھے جن کا مکہ میں کوئی یار و مددگار نہ تھا اور نہ ہی قبیلے کے لوگ تھے جو ابو جہل کا ہاتھ روک سکیں۔ اس کے علاوہ مسلمان بھی بہت قلیل تعداد میں تھے۔ چنانچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ابو جہل کی درندگی اور غضب کی تمازت بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً روزانہ عین دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش عروج پر ہوتی، ضعیف اور بوڑھے والدین سمیت ان کے پورے خاندان کو مکے کی تپتی ریت پر بچھے سرخ دہکتے انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ لوہے کی بھاری بھرکم زرہ پہنا کر اور کبھی گلے میں بھاری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ جوانوں پر بے پناہ تشدد کرتے، والدین کے سامنے بچوں اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے۔ دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر قہقہے بلند کرتا اور مغلظات کے ساتھ کفریہ جملے بکتا، لیکن آفرین اسلام کے ان جاں نثاروں پر کہ جن کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس مظلوم اور بے آسرا خاندان پر کیے جانے والے بے پناہ مظالم دیکھتے تو دعا کرتے۔ اے آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ مستدرک حاکم۔ محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی پیٹھ دیکھی تو پوچھا، یہ کیسے نشانات ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفار قریش مجھے مکے کی تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سخت اذیتیں اور تکالیف پہنچاتے تھے، یہ ان زخموں کے نشانات ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا، میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، ہم سنگ ریزے والی زمین پر چل رہے تھے، یہاں تک کہ ہم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کے پاس پہنچے، انہیں سخت ترین اذیت دی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اے آل عمار، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم یوں ہی تکلیف میں رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صبر کرو، اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما، میں بھی اب صبر کر رہا ہوں۔ مسند احمد۔ دوستو، سلسلہ ابھی جاری ہے، مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔